السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہے؟ کہانی سنانے کا ٹائم شروع ہو گیا۔ آمنہ بیٹا، آپ کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ اور عمر، آپ کیسے ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ابو تو جانا اور عائشہ، آپ دونوں کیسے ہو؟ خوب کھیلتے ہو نا؟ ہم بہت کھیلتے ہیں، ہم بور ہو رہے ہیں، ہمیں کہانی سنائیں۔ اوہ میرے پیارے بچوں، میں آج تم لوگوں کو ایک بادشاہ کی کہانی سناؤں گی۔ کسی ریاست میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا۔ وہ بادشاہ بہت نیک دل تھا، اسے ہر وقت اپنی رعایا کی فکر لگی رہتی تھی۔ بادشاہ راتوں کو اٹھ کر گلیوں میں گشت کیا کرتا تھا، رعایا کی خبر گیری کرتا تھا، کہیں رعایا کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں یا وہ کسی مشکل میں تو نہیں، ایسا نہ ہو کہ مجھے خبر ہی نہ ہو۔ ایک دفعہ ریاست میں بہت زیادہ چوری چکاری شروع ہو گئی۔ بادشاہ کو یہ خبر معلوم ہوئی تو بادشاہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں خود معلوم کروں آخر ماجرا کیا ہے۔ بادشاہ نے بھیس بدلا اور رات کو گلیوں میں گشت شروع کر دیا۔ بادشاہ نے گلی کے کونے میں چند لوگوں کو بیٹھے دیکھا۔ بادشاہ نے سوچا کیوں نہ میں خود معلوم کروں یہ ہو کیا رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا بھائیو، ایسے کیوں بیٹھے ہو گلی کے اس کونے میں؟ تو وہ بولے بھائی ہم تو چور ہیں اور چوری چکاری کرتے ہیں، آپ بتاؤ آپ کون ہو؟ بادشاہ بولا بھائی میں بھی تم جیسا چور ہوں۔ تو ان لوگوں نے گپ شپ شروع کر دی۔ بادشاہ نے کہا چلو بھائی سب اپنے اپنے کمال کے بارے میں بتاؤ، پھر فیصلہ کریں گے آج چوری کہاں کرنی ہے۔ تو ان میں سے ایک بولا بھائی میرے مکے میں بہت طاقت ہے، میں کسی بھی دیوار میں سوراخ کر سکتا ہوں۔ تو سب بولے یہ بہت ہی کمال ہنر ہے اور اچھی بات ہے۔ اب دوسرے چور کی باری تھی۔ دوسرا چور بولا میں رات کے اندھیرے میں جس کو دیکھ لوں میں دن کی روشنی میں اسے پہچان لیتا ہوں، چاہے رات میں اس نے کوئی بھی بھیس بدلا ہو۔ تو سب بولے یہ تو اچھی بات ہے۔ اب تیسرے چور کی باری تھی۔ تیسرا چور بولا جب میں چوری کرنے جاتا ہوں تو مالک کا کتا جو بھونک رہا ہوتا ہے مجھے سمجھ آتی ہے اس کی بھونک میں وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو سب بولے یہ تو بہت کمال ہنر ہے۔ اب چوتھا چور بولا میرے بازو میں اتنی طاقت ہے میں جہاں بھی کمن ڈال دوں وہ بہت مضبوطی سے ڈلتی ہے۔ پانچواں چور بولا میری ناک بہت تیز ہے، میں زمین کو سونگھ کر بتا دیتا ہوں اس میں کون سا خزانہ چھپا ہے۔ سارے بہت خوش تھے۔ ان میں سے ایک چور نے بادشاہ سے بات کی، اس نے کہا بھائی آپ بتاؤ آپ میں کیا کمال بات ہے۔ تو بادشاہ بولا میرے سامنے جتنے بڑے مجرم ہوں ان کو چاہے پھانسی ہی کیوں نہ ہو رہی ہو، میں اپنا سر ہلاتا ہوں تو ان کو رہائی مل جاتی ہے۔ تو سب چور بہت خوش ہوئے بادشاہ کی بات سن کے۔ انہوں نے کہا اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، تمہاری وجہ سے اگر ہم کبھی پکڑے بھی گئے تو ہم چھوٹ جائیں گے۔ تو بادشاہ بولا اب بتاؤ آج کہاں ڈاکہ ڈالنا ہے؟ تو ان میں سے ایک چور بولا بادشاہ کے محل میں۔ سارے چور بادشاہ کے محل کے سامنے موجود تھے۔ اب وہاں پر ایک کتا تھا جو بھونک رہا تھا۔ اب جس کو کتے کی بھونک سمجھ آتی تھی اس نے کہا یارو یہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تم لوگوں کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا ارے نہیں، آج تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، تمہیں لگتا ہے کہ صحیح سے سمجھ نہیں آ رہی۔ اس نے کہا بھائی یہ یہی کہہ رہا ہے کہ مالک تمہارے ساتھ ہے، بادشاہ تم لوگوں کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا یار چھوڑو ہم چوری کرتے ہیں، آج لگتا ہے تمہاری عقل کام نہیں کر رہی۔ اب باری تھی کمند ڈالنے والے چور کی۔ اس نے محل میں کمند ڈالی، کمند بہت مضبوطی سے ڈل گئی۔ وہ پہلے خود محل میں داخل ہوا، پھر اس نے رسی باہر ہی پھینکی رکھی تاکہ سارے محل میں داخل ہو جائیں۔ اب باری تھی جس کی ناک بہت تیز تھی، جو خزانے کو سونگھتا تھا۔ اب وہ زمین کو سونگھتا جا رہا تھا اور خزانے والے کمرے تک پہنچ گیا۔ اس نے کہا دوستو یہی ہے وہ کمرہ جہاں پر بادشاہ کا سارا خزانہ پڑا ہے۔ اب سوچنے کی باری یہ تھی کہ اس کمرے میں داخل کیسے ہوں۔ اب جس کے مکے میں بہت طاقت تھی اس کو کہا بھائی اب مکہ مارو تاکہ دیوار میں سوراخ ہو سکے۔ اس نے مکہ مارا اور دیوار میں سوراخ ہو گیا۔ انہوں نے دیوار سے اینٹیں نکالی اور سب اس کمرے میں گھس گئے۔ انہوں نے مال اسباب لوٹا اور پھر لوٹ گئے۔ بادشاہ نے کہا بھائی دوستو
اب مجھے بھی میرا حصہ دو اور اپنا پتہ بتا دو. اب ہم جب دوبارہ کہیں بھی چوری کریں گے تو مجھے معلوم تو ہو تم لوگوں سے رابطہ کیسے کرنا ہے. سب خوشی خوشی اپنے ٹھکانوں پہ پہنچ گئے. انہوں نے بادشاہ کو اپنا پتہ دیا اور چل دیے. اگلے ہی دن چونکہ بادشاہ کو پتا تھا کہ وہ کہاں رہتے ہیں، بادشاہ نے سپاہیوں کو بھیجا اور کہا ان چوروں نے ڈاکہ ڈالا ہے، ان کو پکڑ کر پیش کیا جائے. اب سارے چوروں کو سزا ہو گئی. اب وہ پھانسی کے تختے پہ لٹکنے ہی والے تھے، جبکہ جس کو رات کے اندھیرے میں جو شخص نظر آتا تھا دن کی روشنی میں وہ پہچان لیا کرتا تھا. اس نے کہا یارو یہ تو وہی ہے، بادشاہ سلامت ہے ہمارے ساتھ. مطلب کہ وہ کتے کی بھونک صحیح تھی. اس نے کہا اے ہمارے دوست، اب تمہارے کمال کی باری ہے. ہم سب نے اپنے اپنے کمال دکھائے، اب اپنا سر ہلاؤ اور اپنا کمال دکھاؤ اور ہمیں رہا کرو. تو بادشاہ کو ان پہ ترس آ گیا. بادشاہ نے اپنا سر ہلایا. بادشاہ چونکہ نیک دل تھا، اس کو ان چوروں پر ترس آ گیا. اس نے کہا اب کہیں ڈاکہ ڈالا تو میں نہیں چھوڑوں گا تم لوگوں کو. میں نے تم لوگوں کو اس بار معاف کر دیا. اور چوروں نے توبہ کر لی اور دوبارہ کبھی ڈاکہ نہیں ڈالا اور ریاست پھر سے خوش باش ہو گئی.